خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب، سورج صاحب اور وہ سب لوگ جن کے دل دھڑکتے ہیں خدا کے لیے۔ اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کل جہاں کے چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، نبی ہوں، راہ ہیں، منزل خدا کی ذات ہے۔ تو آج پھر میں اس مضمون پہ بات ہوگی، تو دیکھ لیں جب آپ کے پاس وقت ہو شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم۔ محترم زاہد خان صاحب، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ویکتی کسی نہ کسی دھرم کو فالو کر رہا ہے، بھلے ہی وہ اسلام کو کر رہا ہو، کرسچینٹی کو کر رہا ہو، یہودی، پارسی، ہندو یا جو بھی کچھ وہ دھرم مان رہا ہے۔ اب وہ محترم زاہد خان صاحب کی تعلیمات سنیں، ایک خدائے واحد کی طرف دعوت سنیں اور اسے یہ پتا چلے کہ خدا کا راستہ ہی بیسٹ راستہ ہے، تو اسے شروعات میں کیا کرنا چاہیے؟ سپوز یہ ہے کہ ہندو ہے، اپنے دھرم کو مانتا ہے، دھرم کرم کر رہا ہے۔ اب ہندوؤں میں خیر 100 طریقے کے ہیں، مان لیجیے بت پرستی کرتا ہے یا نہیں بھی بت پرستی کرتا، تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی جو ٹیچنگز ہے کہ خدا کی طرف آؤ، ایک خدا کی طرف آؤ، اسے اس پہ چلنا ہے، تو اسے کس کس چیزوں کو اپنی ترک کرنا ہوگا اور کیا معاملات کرنے ہوں گے، اور ایک عام آدمی کے لیے ایزیسٹ وے کیا ہوگا، بتائیں۔ شکریہ۔ امیر فیصل صاحب، سچائی نہیں بدلتی لیکن سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ نرسری میں جاتے ہیں، کنڈر گارڈن میں، وہاں سے 5 کلاس، پھر 10 کلاس، پھر آپ کالج میں جاتے ہیں، اظہار بدلتا رہتا ہے۔ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اظہار بدلتا رہتا ہے سچائی کا۔ تو ہماری موومنٹ میں ہر قسم کے لوگ ہیں، کنفیوش بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے مذہب کو پھینک دیں، وہاں یہ بتا دیا کہ خدا نے کہا ہے کہ مذہب کی دنیا تمام ہوئی۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی تعلیمات ہیں اس سے آگے ان امریکن لینگویج میں کہتے ہیں لیٹس چیک اٹ آؤٹ، ایکچولی ذرا پتہ کراؤ، اس جو تعلیمات آئی ہیں اس کو بھی ٹیسٹ کر لو، اور اگر یہ تعلیمات تمہارے دل میں پہنچ کر تمہیں اندھے پن سے دور کر دیں، مشاہدہ الہی کی دنیا میں لے آئے، تو فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ کیونکہ ابھی تک یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، چاہے وہ ہندوازم سے ہوں، چاہے وہ بدھ، کنفیوش، جین سے ہوں، یا فار ایسٹ، یا اپنا عیسائی، یہودی، کوئی بھی ہوں، وہ آئے، ہم نے ان کو کوئی ایسی پش نہیں کیا کہ جس سے وہ اپنے پرانے عقیدے کو چھوڑیں۔ ہم نے کہا ان کو سنبھالو، اور یہاں آ کے اگر ہم تمہاری روحانیت کھول دیں، خدا کا دیدار مل جائے، موت کے پردے ہٹا دیے جائیں، مشاہدہ الہی کی دنیا میں داخل ہو جاؤ، سفر شروع ہو جاؤ، تو پھر سچائی نہیں چھپ سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو یہ معیار ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی موومنٹ میں۔ لہذا ہماری موومنٹ میں جو لوگ آخر میں فیصلہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ، ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کے ساتھ ہے۔ یہی حل ہے آنے والی انسانیت اور ماڈرن انسانیت کا۔ محترم زاہد خان صاحب، یہ تو بہت ہی نائس ٹیچنگ ہو گئی کہ چلیے کسی بھی دھرم کو وہ بچپن سے یا پیدائشی طور سے پیدا ہوا اس کو فالو کر رہا تھا،
تو اسے اس ریگارڈنگ کوئی ضرورت نہیں کسی بھی طرح کی چینجز کی یا کچھ کی، اور وہ آپ کی تعلیمات پر چلنے لگے تو خدا کو بیٹر طریقے سے پا لے گا اور سمجھ لے گا۔ بٹ میں نے دیکھا ہے کہ آئے دن یہ جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں یہ ویڈیو وغیرہ جاری کرتے رہتے ہیں کہ اف سپوز یہ جو دکھاتے ہیں، چلیے مان بھی لیتے ہیں کہ وہ صحیح ہوگا، کہ اگر کوئی قادیانی یا احمدیز عقیدے کا آدمی اپنے عقیدے کو چھوڑنا چاہے اور مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہے تو اس کی بیعت لیتے ہوئے یا جو بھی طریقہ ہے، یہ لازمی شرط کیوں لگائی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر، میں ورڈ اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہتا، وہ یہ بھیجے وہ بھیجے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سپوز کسی بھی دھرم کے ماننے والے سے اس طرح کی کنڈیشن اگر لگائی جائے تو کیا یہ ایک انسانیت کی کنڈیشن کہی جا سکتی ہے؟ کیا وہ جس عقیدے میں پیدا ہوا، پیدائش لی، تربیت لی، پلا بڑھا، اچھی خاصی ایج ہوئی، بھلے ہی وہ چلیے اس کو چھوڑنے کو تیار ہو گیا، تو کیا وہ دل و دماغ سے تیار ہو کے ایسا کہہ سکتا ہوگا؟ اس ریگارڈنگ آپ اپنے پوائنٹس بتائیں، شکریہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ختم نبوت والے گالی گلوچ جاہل، کوئی 1000 سال پرانی دنیا میں رہتے ہیں، انہوں نے ماڈرن وقت سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس جیسے جاہلوں کی گنجائش ترقی یافتہ ملکوں میں ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ تعلیمات کی کمی ہو، جہاں پہ بہت کم شعور ہو، اور شعور اس سے بھی گیا گزرا، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن اس کی گنجائش جو دنیا ترقی کرتی جائے گی تو وہ تو ویسے ہی ایک بھٹنگے قسم کے خیالات کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اسلام کی تعلیمات جو ہیں یا عیسائیت کی جو تعلیمات ہیں، یا خیر جماعت احمدیہ جمعہ 4 دن کی جماعت بھی نہیں ہے، یا ان کے جو خیالات ہیں وہ بڑے بیکورڈ ہیں، اور جو ماڈرن انسان ہے وہ سوال کر رہا ہے، وہ جواب چاہتا ہے انٹیلیجنٹ، انٹلیکچوئل اینڈ اکارڈنگ ٹو دی ریزن، اور وجہ سے جواب چاہتا ہے، تفصیلات بتاؤ مجھے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ تو اس لیے اب میں نے یہاں غور کیا، یورپ میں جو نئی نسل ہے جماعت احمدیہ کی، وہ بھی ایسے نکل گئی جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور عیسائیت کی تو بالکل ہی نکل گئی، چرچ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگوں کو تلاش نہیں ہے، لوگوں کو آج زیادہ تلاش ہے، چاہے وہ خدا نہ کہیں، وہ کریٹر کہتے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں سوال بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کا جواب تمہیں لاجیکل، ذہانت، حکمت، تاکہ ہمیں مطمئن تو کرو۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ ہم نے ماڈرن دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور ہم نے ان کو انٹلیکچوئل، انٹیلیجنٹ، لاجیکل ان کو تفصیلات بتاتے ہیں، تو وہ آہستہ، جیسے بھی پچھلے سیمینار ہوئے تھے تو اس میں کوئی 13 یا 15 لوگ جو ہیں انہوں نے جوائن کر لی۔ تو یہ موومنٹ جو ہے، اور اس کو پسند بڑا کرتے ہیں کہ ون فیملی ورڈ، ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہے۔ میں نے پورے یورپ، امریکہ، آگے پیچھے جہاں تک ہماری تعلیمات پھیل رہی ہیں کہ یہی ایک چیز ہے جو انسانیت کو اکٹھا کر سکتی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میرے تو خود کے ساتھ کیونکہ ایسا ٹائم آیا تھا جب یہ بات تھی کہ باقاعدہ طور پر کلمہ پڑھیں اور اس طرح سے کریں، تب بھی خدا نخواستہ مجھے یہ کہا جاتا کہ یہ اس پہ لعنت بھیجو، اس پہ لعنت بھیجو، تو شاید مجھے گرام بھی گزرتا وہ چیز۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لاجک یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آدمی اپنا ارادہ ہی ترک کر دے۔ بالکل غلط سسٹم لگا مجھے۔ ہاں، جو کہا گیا تھا اس میں کوئی بھی حرج نہیں تھا، وہ سب لوگ کہہ سکتے ہیں،
بتایا یہ گیا تھا کہ چلیے خدا نخواستہ آج تک آپ سے کوئی گناہ ہو گئے، پاپ ہو گئے، تو وہ سارے خدا آپ کو معاف کرتا ہے، بالکل آپ اس طرح سے ہو گئے جیسے کہ بالکل آپ کا نیا جنم ہوا ہے، ری برتھ ہے، اور آج سے آپ اچھے اعمال کریں اور پرانے گناہ ونا سب معاف. ایسی ٹیچنگ تو چلو اچھی ہوتی ہے، اور آج سے آپ اچھے ہی کام کریں. میرا مطلب یہ ہے کہ کسی دھرم کو آدمی اپنا رہا، کسی بھی وجہ سے اپنا رہا، کچھ اسے اپنے دھرم میں کمی لگی یا یہ کہ دوسرے دھرم میں اچھائی لگی، بٹ اگر اس کے سامنے یہ بات رکھ دی جا سکتی ہوگی تو یقیناً کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ جو بھی آدمی ایک طرح سے کہاں تو ایک آدمی کو وہ نبی مان رہے آ رہے ہیں بچپن سے، جتنی بھی ایج کا وہ بندہ ہے، کہاں ایک دم یہ والی بات کہہ دی جائے تو مجھے تو انسانیت کے خلاف لگتی ہے. بٹ آخر اس سے ان لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ یہ کیا سوچتے ہوں گے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے ورڈ نہیں بولے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا ان کی زبردستی سے ہو رہا ہے؟ جو ہوتا ہوگا اپنی مرضی سے ہوتا ہوگا نا. محترم چینج کرے گا؟ بتائیں. شکریہ. آپ سب سے پہلے خدا کا شکریہ ادا کریں کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، اور اگر ہندوستان میں نہ رہتے اور آپ کسی اسلامی ملک میں ہوتے تو یہ پیور ڈسکشن گروپ اور جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ کبھی کا جنازہ نکل گیا ہوتا. تو شکر ادا کیا کریں صبح و شام، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ایشیا کے اندر، کہ آپ کو یہ فریڈم ملا ہوا ہے کہ اپنا مذہب اور جمہوریت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اب میرے لیے بھی ایک ہی چارہ کار رہ گئی ہے، میں ہندوستان میں آ کے اپنا مشن چلاؤں گا، کیونکہ آپ اسلامی ملکوں میں تو کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن وہ ایک اٹھا ہے مسیح بڑا قابل قسم کا، سلیمان، اس نے ان اسلامی شریعت کا کی جو چٹنی بنائی ہے سعودی عربیہ میں، اس نے بارے کھول دی ہیں. عورتوں کو کہا کہ کپڑے پہنے یورپین، انہوں نے کہا ہم عرب کو یورپ دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ میری بیٹی کو پرائیویٹ جیٹ بھیج کے آسٹریا گورنمنٹ نے بلایا تھا کہ مستقبل سیاست کیا ہے اور اس کا گول کیا ہوگا. اب فرانس میں بلایا جا رہا ہے اور پھر دبئی میں بلایا جا رہا ہے. جو پرنسس ہیں یہ سب لوگ مذہب، اپنے ہی مذہب کو لات مار چکے ہیں، تو ان کے اپنی گھر کی گنگا جو ہے وہ ڈھہ گئی ہے. تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں آپ کے لیے کہ کاش ذرا آگے پیچھے اسلامی ملکوں میں رہ کے دیکھ لیتے تو یہ بخار بھی نکل جاتا مسلمان ہونے کا. تو میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایشیا میں ہندوستان یا آگے پیچھے جو جاپان یا ساؤتھ کوریا ہے وہاں پہ فریڈم آف ریلیجن ہے. تو اور کیا کہہ سکتا ہوں، اور انہی ملکوں میں تعلیم میری جا بھی رہی ہے. ہم اپنی موومنٹ میں جو بھی کسی مذہب سے آتا ہے اس کو کہتے ہیں تم نے جو کچھ وہاں سے سیکھنا تھا تم نے سیکھا، لیکن یونیورسل تعلیمات کی کوئی حد نہیں ہے، اور نہ یہ کسی مذہب کا ذاتی میراث ہے. تو یونیورسل تعلیمات کی نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں کوئی حد ہے. تو یورپین ترقی یافتہ قومیں اس چیز کو بہت ہی اچھا سمجھتی ہیں کہ پھر ان کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ختم نبوت کے جاہلوں جیسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ اس پہ لعنت کرو، اس پہ تبرہ کرو. وہ پوری تعلیمات کو پڑھ کر پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات سے یہ چیزیں، اور اس کا جواب بہت تعلیمات انداز میں جو 21 سینچری کی ہے بالکل عقل مند طریقے کے طور پہ وہ سننا چاہتے ہیں تاکہ ان کی لاجک، ان کا دماغ مطمئن ہو. تو جو چیز وہاں جاتی ہے
وہ کیونکہ یہ شعور یافتہ تعلیم یافتہ قوم ہے، وہ دماغ کے ذریعے جاتی ہے اور بعد میں پھر وہ شعوری طور پر سچائی کی تلاش کے بعد بڑی جلدی ان کی روحانی حصہ کھل جاتی ہے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، بالکل حق بجانب ہیں آپ کی باتیں جو آپ نے کہی، اسی طرح کی پوزیشن ہے دنیا کی، اسی طرح کی پولیٹیکل حالات ہیں سب جگہ، لیکن یہ ہے کہ اسی سب ایٹموسفیئر میں رہ کے بھی آگے بھی بڑھنا ہے محترم۔ تو یہی ہے کہ بس آہستہ آہستہ اپنی تعلیمات، اپنے دماغ کو صحیح کر لے اور ایک صحیح راستے پہ چلے محترم۔ اب بندے کو رہنا تو وہی ہوتا ہے جہاں وہ رہ رہا ہے، چاہے اس کا گھر ہے، بزنس ہے، یا جو بھی طریقے کا کام ہے، اور وہ اس طرح کا اپنا عقیدہ بدلے، فیتھ بدلے اپنی، کہ یہ چیز اس طرح نہ ہو کہ اس طرح ہے اور اتنا سفیشینٹ ہے، اسے یا تو پھر وہ اوپنلی اس بات کا اناؤنسمنٹ کرے، جو مخالفت کرتے ہیں لوگ کرتے رہنے دیں، ان کی پرواہ نہ کرے، یا یہ کہ اس میں اتنا دم بھی ہونا چاہیے فائنینشیلی بھی، ویسے بھی، کہ اسے کسی طرح کا فرق نہ پڑے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل سکے یا فائنینشیلی وہ ویک ہے، ان چیزوں کو نہیں اٹھا سکتا، تو کیا سر بیٹر راستہ یہی ہے بس کہ دنیا کے سامنے وہ جس دھرم پہ چل رہا ہے اس پہ چلتا رہے، اور اندر خانے اپنے ہارٹ کو لائٹن کرنے کی ضرورت سمجھے، اور لائٹن کرنا یعنی کہ اس کے لائٹ آ جائے دماغ میں، دل میں، یہ سمجھتا رہے اور تعلیمات صحیح چلتا رہے، یہ بھی ایک آپشن ہے سر؟ اس سے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ بالکل آپشن ہے، جیسے صوفی ازم انہوں نے بہت روحانیت حاصل کی انڈیویجل، انفرادی طور پہ، لیکن وہ اپنے مشاہدے کو، اپنے صبر کو بیان نہیں کر سکے، اور چونکہ انہیں پتا تھا کہ جس اسلامی اسٹیٹ میں وہ ہیں وہاں نبی نہیں آ سکتا، اور جب وہ ایسی چیزیں بیان کریں گے تو وہ ان کا آخری دن ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے فریم میں ڈھال کر اپنے آپ کو چھپایا اور اپنی زندگی بچائی۔ میں اپنی مثال دے سکتا ہوں، اگر میرے پاس اور کوئی طریقہ نہ ہوتا تو صوفیت کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا، انہوں نے مار دینا تھا مجھے۔ تو اس میں بس دو الٹرنیٹو ہیں۔ جیسے ہندوستان کے اندر، حالانکہ اسلامی ملک کے ساتھ ہی رہتا پاکستان کے، لیکن وہاں پہ اس فریڈم کو استعمال کرتے ہوئے اظہار رائے کو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، یا پھر وہ یہ کہے کہ ان کی ملکوں کی، اسلامی ملکوں کی سالمانہ دستری سے باہر نکل جائے اور پھر اپنی نئی فاؤنڈیشن قائم کرے۔ جب 16 سال کی عمر میں خدا نے مجھے کہا کہ میں اس مذہب کو، اس کلچر ٹریڈیشن کو خیر بات کہوں اور چھوڑ دوں، تو مجھے بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ نئی تعلیمات جو ہیں اس اسلامک اسٹیٹ کے اندر میں کبھی بھی بیان نہیں کر پاؤں گا، بلکہ بیان کرنے سے پہلے میرا یہ حساب کتاب کر دیں گے۔ تو یہ تو خدا کی ذات کا بہت بڑا انعام تھا کہ پھر میں یورپ میں آیا اور جہاں خدا نے کہا وہاں پہ پہنچا۔ بہرحال پھر ایک ایسا وقت آیا کہ گورنمنٹ نے ٹیکس پیئر میں سے میرے لیے ہر سال جہاں جہاں میں بولتا ہوں کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب میں بھی دیکھا ہوگا کہ 20-20 ہزار لوگ ہیں، 5-5 ہزار پولیس ہے، تو ان کا بہت خرچہ ہوتا ہے، لیکن وہ یقین رکھتے ہیں کہ اظہار رائے پر اگر کوئی شخص ایسی نئی بات کر رہا ہے اور اس کو مارا جانے کے قابل ہے وہ، تو اس کی حفاظت کی جائے۔ تو یہ کچھ اپنا آپشن ہے جو ٹیبل پہ ہوتی ہیں، اور ان آپشنوں کو جو مرد ہے، یعنی جب وہ کوشش کرتا ہے تو پھر مدد جو ہے خدا کی آ جاتی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ آپ پہچان نہیں بتانی چاہیے، اگر کوئی پوچھے تو بھی نہ بتائیں، لیکن اتنا تو بتایا جا سکتا ہے کہ انڈیا حالانکہ بہت بڑا ملک ہے، خدا کے فضل و کرم سے بہت سارے اسٹیٹس ہیں اس میں، تو یہاں پہ آپ کی نالج میں تو پکی یہ بات ہوگی
کہ آپ کے فالوورز لگ بھگ کتنے ہیں انڈیا میں، کیونکہ آپ سے تو ان کا رابطہ رہتا ہوگا. میں ان کے نام نہیں پوچھتا، ایڈریس نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے، سیکورٹی ریزن کی وجہ سے نہ ہی بتانا بہتر ہے. بٹ الٹیمیٹلی کچھ تعداد ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہے تو اسے کم سے کم یہ پتا ہو کہ ایک سرکل اسے ایک طرح کے لوگوں کا مل سکتا ہے اپنے ہی دیش میں. اور کیا اس قسم کی جانکاری تھوڑی بہت آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے فالوورز ہیں بھی یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. پاکستان میں بھی بہت ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آئے دن، ابھی کل ہی اپنا غالباً 5 تھے یا 6، مجھے یاد نہیں رہا، انہوں نے بیعت کی. آئے دن وہ بیعت ہو رہی ہے، ایمان لے کے آ رہے ہیں. انڈیا میں بھی ہیں، اور بڑی جلد ہندی زبان میں کتاب مارکیٹ میں آ رہی ہے، دی ٹرو مومنٹ وتھ گاڈ. لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے، اگر یہ ملک صرف ہندوستان ہوتا تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی یعنی کہ ڈر یا خوف ہوتا، کیونکہ ہندوستان جمہوریت میں یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں اسٹیٹ دی ریلیجن افیئر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی افیئر آف گورنمنٹ. تو لیکن یہاں بھی ایک منارٹی طبقہ ہے مسلم، وہ یہاں منارٹی ہونے کے باوجود قتلوں کی دھمکی دیتے ہیں. تو احتیاطی طور پر ابھی میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ نہ بتائیں، وہ تو چاہتے ہیں، لیکن بہت جلد جب یہ تھوڑے سے اور پھیل جائیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا. اگلے سوالات اب محترم اطہر بھائی کرنا چاہیں تو کر لیں پلیز. شکریہ. Well, thank you and God bless you. محترم قبلہ صاحب علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی. جی ہمارا ایک ممبر کا سوال ہے، پاکستان سے یہ بلانگ کرتے ہیں. آپ کی تعلیمات کو انہوں نے شروع کیا پڑھنا، تو فرماتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات سے پتہ چلا کہ فرشتے اس دنیا میں مذاہب لے کر آئے، تو کیا فرشتے اپنی دنیاؤں میں خود بھی مذاہب کی پیروی کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. یہی تو سب سے بڑا انکشاف میں کر رہا ہوں. جو راز ہے خدا کی طرف سے میں دے رہا ہوں کہ ہمیں شریعت کے پل پر بلا کر، اور مائی ہمارا جمہوری ہو گیا. یہ جو شریعت لاگو کی انسان پر، ان کی اپنی دنیا میں نہیں ہے. اپنی دنیا میں اتنی آزادی، جمہوریت اور فریڈم ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ انسان کو بڑا ہی بیکورڈ اور بہت ہی نچلی قسم کی مخلوق سمجھتے ہیں. وہ تو پہلے بھی خدا کے ساتھ انہوں نے بڑے بحث و مباحثے کیے، پھر خاموش ہو گئے. لیکن اکثر تعداد اس وقت بھی علیحدہ ہو گئی تھی ابلیس کے ساتھ. ابلیس ایک شخص نہیں تھا. تو ایک انسانی کامل، جب میں نے اپنا مشن پورا کیا تب جا کے ان کے فرشتوں کے سب راز مجھے پتہ لگے، اور تب بھی وہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پتہ نہ لگے. شریعت تو دور کی بات، وہ شادیاں بھی نہیں کرتے. خدا نے چاہا تو 2 سال میں کتاب آ جائے گی فرشتوں کی دنیا کے بارے میں. وہ کچھ دیر کے لیے بس اپنے آپ کو، اور جو مخلوق بھی ہے فرشتہ یا اور مخلوق، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، میل اور فیمیل، مرد اور عورت. اور جب ایک کو نور مل جائے تو وہ بڑے پیار محبت سے فرشتہ عورت چھوڑ جاتی ہے، یا فرشتہ مرد پھر اس دنیا کو چھوڑ کے اگلے جہان میں چلا جاتا ہے. ان کے رازوں کی تو اب خبر لگ رہی ہے جب اختیار اپنا کامل جو ہے وہ مسیح السما اور خدا کے دل کو دیا گیا ہے. تو یہی تو مصیبت ہے
کہ وہ سب کچھ جو لاگو کیا ہے انسان پر، آدمیت پر، وہ اس لیے کہ آدمیت کی جو گاڑی ہے وہ پٹری سے اتر گئی ہے، اس کو اوپر چڑھانے کے لیے یہ مذہب آئے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ خدا سے براہ راست نور پا جاتا ہے وہ فرشتوں سے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ ابھی تک تو صوفیوں نے راز نہیں کھولے کیونکہ وہ مارے گئے، لیکن اب یہ سارے راز میں کھول رہا ہوں۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، میری عمر 17 سال ہے اور میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اور مجھے خدا کی ذات نے روحانی طور پر بھی دکھا دیا گیا ہے، مجھے میری روح کا سفر دکھایا گیا ہے، آپ کو ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ تو محترم زاہد خان صاحب، میں اس معاشرے میں رہ کر جانتا ہوں کہ پاکستان کے ینگسٹرز مذہب کو اور مذہب کے تسلط کو پسند نہیں کرتے۔ آپ اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ میں پاکستان میں رہ کر اپنے ینگسٹر ساتھیوں کی کیسے رہنمائی کر سکتا ہوں، کیونکہ میری جان کو بھی ہر وقت خطرہ لاحق رہے گا۔ بہت شکریہ۔ پہلے آپ کو میرا سلام اور دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو استقامت دے کہ آپ ایمان لے کے آئے اور آپ کی دل کی دنیا آباد ہے کہ خدا نے آپ کو روحانیت میں بھی دکھا دیا۔ یہی ایک مسیح الزمانہ جو ہے، مجھے جو خدا نے اپنا دل کہا کہ یہ زمانہ جو ہے یہ اندھے لوگوں کا زمانہ نہیں ہے، اندھے مذہبوں کا۔ یہاں روحانیت کھل جاتی ہے ان تعلیمات سے۔ آپ کو جو مشورہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ پہلے ینگ لوگوں کا جان کو تو خطرہ ہر اسلامی ملک میں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں احتیاط بھی کرنی ہے، لیکن جو اصل مشورہ جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر، میں دوسری آڈیو میں بولتا ہوں، ایک یوتھ جو ہے وہ تیار کریں، ینگ نسل جو مذہبوں سے دور بھاگ رہی ہے، اور اس یوتھ کا جو مقصد ہے وہ کچھ پوائنٹ ہوں۔ یہ کہ اظہار رائے دینے کا حق دیا جائے، اور مذہب اور جمہوریت، مذہب کو جمہوریت پر اثر انداز نہ ہونے دیا جائے، یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ جو موومنٹ بنانا چاہتے ہیں اس موومنٹ میں یہ ہو کہ انوائٹ کیا جائے ان لوگوں کو جو خدا اور مذہبوں کے بارے میں ایسے سوال کرنا چاہتے ہیں جن کے بتانے کی اجازت مذہب نہیں دیتا۔ تو ایسے ہی چند پوائنٹ ہیں، یا آپ کہیں گے تو میں لکھ دوں گا، تو ان سے شروع کریں آپ کہ نئی نسل کو مذہب جو ہے اس کو علیحدہ کیا جائے گورنمنٹ سے، اور اظہار رائے جو ہے وہ دینے کا اختیار دیا جائے۔ تو اس یوتھ کو بنا کر پھر آپ ایک ایسا پروگرام کر سکتے ہیں جس سے ایسے سوالات ہوں ہر مذہب کے بارے میں، اور مجھے بھی دعوت دی جائے، اوروں کو بھی دعوت دی جائے۔ تو یہ آہستہ آہستہ آپ کر سکتے ہیں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، ہمارے اس پروگرام کا یہ آخری سوال ہے کہ محترم نے یہ سوال پوچھا ہے پاکستان سے قاسم صاحب۔ میرا سوال زاہد خان صاحب سے، زاہد خان صاحب، سمندر کے بارے آپ کا خدا کیا کہتا ہے؟ کتنے جاندار پائے جاتے ہیں؟ مردہ انسان مستقبل میں زندہ ہو جائیں گے؟ ایسا ہوگا تو ان کی زندگی کتنی ہوگی؟ یہ جی سوال ان کا۔ شکریہ۔ آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال کیے ہیں، تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے سمندر کے جو جاندار ہیں ان کی گنتی جاننے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اپنے مسائل نہیں حل ہو رہے کہ بندوں کی گنتی بھی صحیح نہیں ہو رہی، جو سب کے سب خدا سے دور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سمندر کے اندر جو جانور ہیں یا جاندار ہیں، جو مچھلیاں ہیں،
جو عجیب عجیب قسم کی کشش رکھتی ہیں، یہ کام جو ہے یہ یا تو سائنس کا ہے، ہم نے چاند کا کام بھی مولویوں کو دیا ہوا ہے، یہ کام موسمیات کا ہے، وہ اس کام کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کو اس کا کام اچھا لگتا ہے۔ جیسے ایک شخص ڈاکٹر ہے تو آپ اس کو کہیں کہ جی آپ ہمیں فلسفی کے متعلق بتائیں، اس کا پیشہ کچھ اور ہے۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جو مر گیا وہ زندہ نہیں ہو پائے گا، اس کا جسم خاک میں چلی جاتی ہے اور روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے، تو مردہ انسان زندہ نہیں کیے جائیں گے، نہ ان کو دوبارہ جسم دیا جائے گا۔ یہ قانون قدرت ہے، تورات، انجیل کی، قرآن کی یہی تعلیمات بھی ہیں۔ اگر آپ غور سے کریں کہ جسم جو دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ دماغ کی، شعور کی، سچائی کی اور محبت الہی اور روح الہی کے مقصد کو پایا جائے، کیونکہ جسم کے اندر یہ طاقت ہے کہ بڑی رفتار کے ساتھ اپنے مقصد کو 70-80 سالوں میں آپ پا سکتے ہیں، جو کہ روح کی دنیا میں 30، 50، 60، 100 کروڑ سال لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا نے جسم دیا تھا۔ اب آپ کے آخری سوال کو دیکھتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ وہ تو نہیں، جو مردہ ہے وہ تو نہیں زندہ ہو پائیں گے، لیکن خدا نے خبر دی ہے اور مختلف جو جنتوں کی مخلوقات ہیں، فرشتے، کہ خدا کی اب دنیا جب آئے گی تو موت جو ہے وہ اپنی طاقت کھو بیٹھے گی اور انسان 100 سال زندہ رہے گا، بغیر بیماری کے، بغیر حادثات کے، اور تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور انسان کو یہ اختیار ہوا کہ اپنی روحانیت پوری کر کے اپنے جسم کو چھوڑ دے۔ تو یہ خدا کی دنیا میں ہوگا۔ ابھی 100 سال نہیں گزریں گے کہ خدا کی دنیا کا وجود اس زمین پر یوں چھا جائے گا کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور انسان خدا کی قدر و قیمت کو جانے گا۔ تو یہ ہے وہ۔ ہاں، اگر آپ کی روحانی حصے کھلی ہوں تو وہ لوگ جو مر کے جا چکے ہیں، جن کے جسم قبرستان میں خاک ہو چکے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ روح کی دنیا میں مختلف جہانوں میں آباد ہیں اور ان کی روحوں کو دیکھا جا سکتا ہے، ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے، چاہے وہ غوث ہو، چاہے وہ قلندر ہو، کتب ہو، چاہے وہ صوفی ہو، ابدال، کوئی بھی ابدال ہو، کوئی بھی ہو، ان سے ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں، ان کی دنیا میں پہنچ کے، اور وہ آپ سے مل بھی سکتے ہیں۔ جب یہ حالات آ جائیں تو پھر سوال جواب جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، مشاہدہ الہی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہوگا۔ امیر فیصل صاحب، میرا سوال ہے زاہد خان صاحب سے کہ آیا پھر جو اسلامی ملک ہے وہاں پر خدا کمزور ہو جاتا ہے اور انسان اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ آپ کو انسانوں سے آپ کے خدا کی پناہ چاہیے، لیکن وہ بھی ملک میں کہیں پر آپ کا خدا اسٹرانگ ہے، کہیں پہ کمزور ہے۔ اگر آپ تو خدا کے نمائندے ہیں، نبی ہیں، آپ کو تو ڈرنا نہیں چاہیے کسی سے۔ آپ کو خدا کو چاہیے کہ آپ کی خود حفاظت کرے ہر جگہ پر، ہر خطے پہ۔ تو پھر یہ ڈر کیسا اسلامی ملکوں کو یا دوسروں کا؟ پھر تو آپ کو جانا چاہیے، معجزہ دکھانا چاہیے، یہ دیکھو میرے خدا نے مجھے بچا لیا ہے، تم میری طرف آؤ، میں ہی ہوں عافیت کا آثار۔ اس کو یہ کہنا چاہیے، بجائے کہ یہ خود ڈرتے پھرتے رہے۔ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسلامی ملک میں ہوتے آپ کا جنازہ نکل گیا ہوتا۔
آواز سے لگتا ہے کہ کوئی یہ زاہد صاحب ہیں. بہرحال جو آپ خدا کو نہ، یہ تو زمینی کائنات تو کچھ ہے ہی نہیں، ستاروں کی کائنات میں بھی ایک نقطہ ہے. خدا کو سمجھنے کے اندر اتنی غلطی ہو گئی ہے تو پہلے آپ کو جو مضمون سمجھایا جائے گا وہ آدمیت اور انسانیت کا مضمون ہے. آدمیت ہی اپنے لیے دوزخ تیار کرتی ہے، انسان ہی اپنے لیے اچھی دنیا آباد کرتا ہے. اب آپ کو آنکھیں دی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھ کے چلیں. اگر آپ آنکھیں بند کر کے سڑک کے اوپر چلیں گے تو یہ جہالت ہوگی اور الزام یہ دے دیں گے کہ جی خدا تو طاقتور، مجھے بچانا چاہیے تھا. خدا نے کچھ اصول بھی مقرر کیے ہیں، ان اصولوں کے تحت انسان زندگی بھی گزارتا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے، کبھی محمد عربی گدھے پہ بیٹھ کے اور کھوتے پہ بیٹھ کر، کبھی اونٹ پر بیٹھ کر اپنا سامان لاد لاد کر بازاروں میں بھاگتے پھرتے تھے، بیچتے تھے. کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، اور تیرا خدا ایسا کمزور ہے، تو کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں مجھے آسمانوں سے پار پہنچا دیا، معراج کرا دی، بلکہ جنت کا جانور بھی بھیجا گیا تھا، براق. تو یہ جاہلانہ سوال پہلے بھی کیے گئے تھے اور آج بھی کیے جاتے ہیں. پہلے خدا کے کائنات کے اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی ذات کیسے کام کرتی ہے، ورنہ انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ڈانگ لے کے خود ہی آ جائے، 1 منٹ کے لیے سانس بند کر دے، میں دیکھتا ہوں کون اسے نہیں مانتا. تو کیونکہ خدا کی ذات خود کہتی ہے گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، اپنی صورت و شکل پہ بنایا. پھر کہتا ہے کہ زمین پہ، آسمانوں پہ نہیں کہا، زمین پہ یہ نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا. اچھا، یہ کہہ کر اس نے انسان کو ہی صرف آزاد رائے نہیں دیا، اپنے اختیارات نہیں دیے، بلکہ اس نے فرشتوں کو بھی اتنے اختیارات دیے کہ وہ بحث کرتے رہے، تنقید کی، خدا کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوئے. تو وہاں کیا خدا کمزور ہو گیا تھا؟ اٹھا کے ایک ڈانگ مارنی تھی فرشتوں پہ. لیکن وہاں بھی یہ کہا کہ اچھا، اگر تم میں سے اختلاف رکھتے ہو تو تمہارے پاس وقت ہے، ثابت کرو. ابلیس کو بھی کہا تیرے پاس بھی وقت ہے، اگر میں غلط ہوں تو ثابت کرو. یہ ہے خدا. جہاں پہ خدا ہے وہاں پہ امن ہے، آزادی ہے، جمہوریت ہے. یہ وہ خدا ہے. اور خدا نے کہا قال انی عالم ما لا تعلمون. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہماری کتابوں میں تو اور بڑی تفسیر ہے کہ میں بھی ثابت کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے. تو خدا کی نیچر کو غلط ملت نہیں کرنا. اور گجرانوالے میں بیٹھ بھی ایک شخص ایسی باتیں کر جائے تو اچھی بات ہے، لیکن زاہد صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک تعلیم یافتہ ملکوں میں رہ کر اس قسم کی باتیں اور حرکتیں زیب نہیں دیتی. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب. اصل میں میں نے اس کا جواب بہت مختصر سا بھی تھا اور میں نے ان کو دیا بھی تھا، لگ بھگ آپ کی باتیں ہی اس میں صحیح ہیں. تو آپ تشریف لائے، سوال و جواب کریے، اور یہ سیشن کامیاب رہا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں کل ٹیوزڈے میں ملاقات ہوتی ہے. شکریہ، جزاک اللہ. امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اطہر صاحب، سورج صاحب، اور جن لوگوں نے سوال کیے اور جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کی عادات یا نیچر کیا ہے، کیا قانون قدرت ہے، اور وہ کیسے فنکشن کرتا ہے اس کائنات کے اندر. تو ایسے وہ سوال ہیں جو 21 سینچری میں تعلیم یافتہ قومیں پوچھ رہی ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل کے اندر جو مضمون تھا زندگی کا وہ یہ تھا کہ خدا نے انبیاء کو بھی اس لیے بھیجا تھا
کہ وہ خدا کے راز الہی بیان کریں، کجا کے شریعتیں بناتے پھریں، اپنے آپ کو بیچ میں بٹھا دیں، ٹھیکیدار بن جائیں قانون کے۔ تو بہت بہت شکریہ، اور کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا